یہ خصلت بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ برائی ہے، عیب ہے۔ اسی برائی کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے، صبر نہیں کرتا، وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ برائیوں کی طرف، کہ میں ابھی اسے حاصل کر لوں، اس کو یہ چیز مجھے ابھی مل جائے۔ بچے اسکول نہیں جاتے، عیاشی کر لو ابھی۔ ماں باپ بتاتے ہیں بھائی پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنو گے، وہ کہنے وہ پتہ نہیں کب جا کے بنیں گے، ابھی بنٹے کھیلنے دو ہمیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ہمیں یہ کرنے دو، ابھی ہمیں یہ کرنے دو۔ جن لوگوں کی طبیعت میں اسراف ہے وہ اڑا دیتے ہیں پیسہ۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے تھوڑا بچا لیا کل کام آئے گا، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کل کس نے دیکھی، ابھی ان کا دل چاہتا ہے بس میں اڑاؤں، پیسہ خرچ کروں، اڑا اڑا کے کل کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اسراف کرتے ہیں نا، اڑاتے ہیں دولت کو، پیسے کو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی سے بس چیزیں مل جائیں ہمیں۔ تبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نہ اپنے ہاتھ اتنے تنگ کرو کہ لوگ کنجوس کہنا شروع کر دیں، اور نہ اتنے پھیلاؤ کہ بس یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، کہ کل خود سب کچھ پیسہ ختم کر کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دو۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں دنیا میں، پیسہ آیا ایک دم اڑانا شروع کر دیا، ان کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں۔ ان کو سمجھایا گیا بھائی نہیں کرو۔ اب جیسے شادی بیاہ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم اڑاتے ہیں پیسہ، لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ۔ اڑانے کے بعد ان کو بڑا مزہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس کو کہتے ہیں لگژری شادی، اس کو کہتے ہیں ایونٹ۔ ایک وہ ایونٹ ہے کم بخت کا، وسیم کا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جنازے میں آئے ہیں یا کسی کی شادی میں آئے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو صحیح کر دو مائک کو، جو بھی انتظامیہ ہے نا، مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے گا نا، پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایونٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایونٹ شادی کا ہو رہا ہے یا جنازے کا ہو رہا ہے، تو اڑا تو دیتے ہیں بہت اچانک ایک دم سے، بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں ان کے، بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں؟ اپنی ضرورت کے پیسوں کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے چند روپوں کی خاطر ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جلد باز لوگوں کی علامت بیان کی کہ یہ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں، ان کو فوراً چاہیے، فوراً، جب فوراً چاہیے اور کرنسی بھی فوراً چاہیے۔ فوراً کا مطلب کیا؟ باہر کی کرنسی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے کا فون آیا، مفتی صاحب مجھے ڈالر میں پیسہ کمانا ہے، مجھے ڈالر بتاؤ، ڈالر۔ میں نے کہا ادھر رہ رہے تو پاکستانی کرنسی میں کما لے، نہیں مجھے ڈالر میں کمانا ہے، ڈالر میں۔ تو کیا ہے ہوس؟ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی ہوس بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان میں میچورٹی پسند ہے، میچور ہونا چاہیے۔ رشتوں کے معاملے میں بھی لوگ جلد بازی کرتے ہیں، یہی چاہیے، ہر قیمت پہ ادھر ہی شادی کرنی ہے، ہر قیمت پہ مجھے یہ چاہیے۔ بھائی تم اللہ سے دعا مانگ لو، پہلے استخارہ کر لو کہ اے اللہ یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کرا دے، بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ تو مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ پھر نہیں ہے کوئی سسٹم؟ تو باہر کے مائک بند کر دو نا سارے، باہر کی آواز ہی گونج کے مجھے آ رہی ہے۔ تو یہ انسان کی خصلت ہے، فوری چاہیے اس کو رزلٹ، ہر چیز میں فوری چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مس، اس پہ تو میں کئی ہفتے بیان کر چکا ہوں، اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا المصلین۔ اچھا دیکھو، جلد باز آدمی کبھی ہنسی خوشی والی لائف نہیں گزار سکتا۔ وہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں سوسائٹی میں جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو خوب سمجھ لو یہ خوشی ان کی عارضی ہوتی ہے، حقیقی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی خوش ہیں۔ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جس کو نشے کی عادت پڑ جائے، وہ نشے کی طرف جاتا ہے جلد بازی میں،
एक वो नहीं बाहर के माइक बंद कर दें, वो हॉल का भी बंद कर दें, ऊपर का भी बंद कर दें, जो सिर्फ यहीं के खुले रहने देंगे ना तो वो आवाज गूंज गूंज के मेरे कानों में नहीं आएगी। तो देखो बयान में बार बार बीच में कबाब में हड्डी बन रहा हूं ना, फिर दिमाग बहुत खराब होता है। क्या कह रहा था मैं, सारा टेम्पो ही बयान का टूट जाता है। अब देखो जो नशा करने वाला आदमी है ना, वो खुशी के लिए नशा करता है ना, हालांकि उसको पता है कि मैं नशा करूंगा मुझे इसकी आदत पड़ेगी, जैसे ही आदत पड़ेगी तो और चाहिए, फिर और चाहिए, जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, जब नशा करता है उस वक्त उसे गम महसूस होता है या खुशी महसूस होती है? उस वक्त तो बड़ी खुशी होती है। तो इस खुशी से लोगों को धोखा होता है कि यार देखो ये जो नशा नहीं कर रहा वो तो आराम से बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, और जो नशा करके आया है वो कैसा हवाओं में 2-2 फुट उछल रहा है, ऐसा खुश, कभी इधर कलाबाजी कभी उधर कलाबाजी। ओ भाई रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। ये ओरिजिनल खुशी नहीं है, ये वक्ती खुशी है। ओरिजिनल खुशी के लिए इंसान खुशी के सबब का मोहताज नहीं होता। देखो जिसके जिस्म में ताकत आती है ना टीका लगाने से, जिस दिन टीका लगाना भूल गया उस दिन ताकत नहीं है, इसका मतलब ये कमजोर आदमी है। जिसको टीका लगाए बगैर सारे काम कर रहा है वो सच्ची मुच्ची में क्या है, बोलो ना मुंह से, वो ताकतवर है। जिसको चीनी खाए बगैर शुगर की कमी हो जाए उसको चीनी साथ में लेके चलनी पड़ती है। अब जैसे ही शुगर की कमी होती है चीनी खाता है तो शुगर नॉर्मल होती है। वो सेहतमंद है या जो चीनी के बगैर चल रहा है फिर भी शुगर कम नहीं होती? कौन सेहतमंद है इसमें? भाई देखो शुगर के जो मरीज होते हैं वो चीनी या मीठा साथ में लेके चलते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा हम अंदरूने सिंध से आ रहे थे तो एक शुगर पेशेंट मेरे साथ गाड़ी में आगे बैठे हुए थे। अब हम अंदरूने सिंध गए, बहुत हमें भी शौक था घूमने फिरने का, थर के इलाकों में इंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत अंदर चले गए। खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिली वहाँ पे, पानी था, कोई दुकान से कोई चीज़ नहीं, कोई दुकान भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था ये शुगर के पेशेंट हैं। हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि वो टुन होना शुरू, झूम रहे हैं, दाएं जा रहे हैं बाएं जा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं यार मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं बस मुझे लगा कि ये शुगर पेशेंट है, ऐसा ना हो इनकी शुगर गिर रही हो। तो क्योंकि बहुत देर से इनको खाने को नहीं मिला, हालांकि हमें भी नहीं मिला था, उनको भी नहीं मिला था खाने को। अब क्या हुआ, अल्लाह के फजल हो गया, पीछे सीट पे मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे। तो मैंने बच्चों से बोला बेटा किसी के पास कोई टॉफ़ी हो तो, फैमिली थी ना साथ, बच्चों को भी घुमाने ले गया था मैं। तो एक बच्चे के जेब से शुक्र है कोई टॉफ़ी निकल आई। वो टॉफ़ी हमने उनके मुंह में डाली है, थोड़ी देर में उनका दिमाग क्या हो गया, सेट हो गया और खुश हो गए माशाल्लाह, जबरदस्त। अब जैसे वो खुश हुए तो उनकी इस जाहिरी खुशी को देखकर अगला क्या समझेगा, सेहतमंद कौन है? वो हैं। हालांकि सेहतमंद वो नहीं है, उनको अपनी शुगर को मेंटेन रखने के लिए टॉफ़ी चाहिए। और जो सेहतमंद बैठे हुए थे हम लोग, हमें अल्लाह का शुक्र है शुगर नहीं, तो हमें अपनी शुगर को मेंटेन रखने के लिए शुगर नहीं चाहिए। चाहिए टाइम पे चाहिए, जो नॉर्मल तरीका होता है, ऐसा नहीं होता एकदम गायब। तो खूब समझ लो, जो लोग गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, शरीयत को फॉलो नहीं करते, उनको खुशी के लिए शुगर चाहिए। उनको शुगर को मेंटेन रखने के लिए दुनिया की शुगर चाहिए, उनको शराब चाहिए। अगर शराब नहीं मिलेगी उनकी खुशी के जो हार्मोन्स हैं वो एकदम कहाँ चले जाएंगे, धड़ाम करके नीचे आ जाएंगे, वरना वो खुशी नहीं रहेंगे, कमबख्त डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। उनको कबाब चाहिए, शराब के साथ क्या चाहिए खुश रहने के लिए? कबाब। ये कबाब किनाया है। नाइट क्लब चाहिए उनको खुश रहने के लिए, उनको तफरीही मकामात चाहिए खुश रहने के लिए। बार बार वो खुशी के लिए ना असबाब इख्तियार करते हैं। उनको हर थोड़ी देर के बाद एक शुगर का टीका चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, जिसमें लड़कियां भी हों, जिसमें अय्याशी भी हो, जिसमें शराब भी हो, जिसमें कबाब भी हो, जिसमें दौलत भी हो, जिसमें लग्जरी लाइफ भी हो, एयर कंडीशन रूम, गाड़ियां, बहुत कुछ उनको चाहिए। तो जब ये चीज़ें उनको मिलती हैं, हम उनको खुश देखते हैं तो हम धोखे में आ जाते हैं, यार खुश तो अंग्रेज है, खुश कौन है? अबे ये है लग्जरी लाइफ, इसको कहते हैं खुशी।
اور نہیں میرے بھائی یہ مصنوعی خوشی ہے, خوش رہنے کے لیے ان کو یہ سب چیزیں چاہیے. سچی مچی میں ہم لوگ خوش ہیں, کچھ نہ بھی ہو تو کیا ہے خوش. ہمارے ملک میں کسی گورے کو لا کر 2 ہفتے کے لیے چھوڑ دو, اگر ڈپریشن سے نہ مرے تو میرا نام بدل دینا. سمجھ میں, جب وہ دیکھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایئرپورٹ سے جامع رشید نہیں آنے دیا, خطرات ہیں, وہ کہے گا بھائی ان کے ملک میں خطرات کتنے چل رہے ہیں یار. اس کو بتایا جائے نا کہ اصل میں خطرہ یہ کو بم سے نہ اڑا دے, کہا بھائی بم معمولی چیز ہے یار تم لوگ کیا, اصل میں یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کر دے, کوئی وہ نہ کر دے, کوئی ایسا ہو. کہہ رہے یار تمہارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ڈپریشن کے اسباب ہیں, ان اسباب میں بھی اگر کوئی خوش رہتا ہے اس کا مطلب یہاں خوش رہنے کے لیے خوشی کے اسباب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کافر کی ان خوشیوں سے انسان دھوکے میں آتا ہے, اس کو چاہیے کوئی نہ کوئی سبب. دوسرا ایک فالٹ کیا ہے, جب آپ خوش رہنے کے لیے آپ اسباب کے محتاج ہو جاتے ہو تو انسان کی فطرت اور نیچر اللہ نے یہ بنائی ہے کہ ایک ہی چیز کو کنٹینیو کرتے رہنے سے اس کا دل بھر جاتا ہے, پھر اس کو اس میں خوشی محسوس نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ایک لطیفہ آپ پہلی بار سنیں آپ کو ہنسی زیادہ آئے گی, کیونکہ لطیفہ ہنسی کا اور خوشی کا سبب ہے. لطیفہ کس کا سبب ہے؟ خوشی کا سبب ہے نا, ایک اس سے آدمی کو خوشی آتی ہے لطیفہ سننے سے. پہلی دفعہ زیادہ ہنسی آئے گی, دوسری دفعہ سنو گے تو اتنی ہنسی آئے گی؟ بولو نہیں. تیسری دفعہ سنو گے تو تھوڑی اور کم, چوتھی دفعہ سنو گے تو آپ بولو گے کہ یار بس ٹھیک ہے. 5ویں دفعہ میں الٹا غصہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. تبھی میرے کچھ لطیفے ایسے ہیں جو 20 سال سے میں سنا رہا ہوں. میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ نئے نئے لوگ بیان میں آتے ہیں, پرانے والوں کو غصہ آتا ہے کہ یار بس کرو مولوی صاحب بہت ہو گیا, بہت دفعہ سن لیا, یہ کوئی نیا لاؤ مارکیٹ میں. تو میں کہتا ہوں پبلک مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے تو پرانے لطیفوں کو میں ریپیئر کر کے پالش کر کے وہی پارسل کر رہا ہوں فی الحال, کیونکہ کچھ لطیفے ایسے ان کا آلٹرنیٹ ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا آلٹرنیٹ وہ ویسے خاندانی ہے نا, ان کا ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ. ان جیسا کوئی نیا آئے گا تو مارکیٹ میں چلائیں گے نا, تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں ان جیسا, تو کیا کرے اسی کو پالش کر کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو جیسے میرے بھائی لطیفہ ایک خوشی کا سبب ہے, جوک ایک خوشی کا سبب. ایک جوک ایک دفعہ خوش کرتا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ آہستہ آہستہ خوشی کیا ہو جاتی ہے, مان. بالکل اسی طرح ایک کافر نے خوشی کے اسباب تلاش کیے ہیں گناہوں میں, اللہ کی نافرمانی میں. تو اسباب میں جب خوش ہوتا ہے نا انسان, ایک سبب سے ایک دفعہ خوش ہوتا ہے, دوبارہ اتنا خوش نہیں ہوتا. مثال کے طور پر غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے کہتا ہے یار جب میرے پاس بھی دولت آئے گی تو میں کتنا خوش ہوں گا. یقیناً ہوں گا, ہوگا, تو جب آئے گی نا تو خوش ہوگا, اس کے بعد اس کا عادی یوزڈ ٹو ہو جائے گا, تو اس کے بعد وہ دولت تجھے خوش نہیں کر پائے گی. تھوڑے دن تک خوشی دے گی, اس کے بعد تیرا دل چاہے گا اس میں کچھ امپروومنٹ ہونی چاہیے. یہ والی گاڑی اب مجھے خوشی نہیں دے سکتی. میں باہر ملکوں میں جا کے جب دولت مندوں کے حالات دیکھتا ہوں نا, اللہ کی قسم رونا آتا ہے ان کی حالت کو دیکھ کر. وہ گاڑیوں میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یہ والی گاڑی, یہ والی گاڑی, یہ والی گاڑی, اب میں نے یہ والی. ابے اس سے یہ تو کھلونے ہیں بچوں کے جن کو دیکھ کے تم دل بہلا رہے ہو. ہم بچپن میں نا ہمارے ابو گاڑی لے کر آئے عید کے دن, کزن کے پاس تھوڑی اچھی گاڑی آ گئی تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا, بھائی یہ کیا ہے. ہم ابا سے لڑتے تھے, ہمیں یہ والا ماڈل چاہیے. تو جیسے بچے گاڑیوں پہ خوش ہوتے ہیں, بڑے ہو کر کیونکہ آپ کا اپنا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا تو گاڑی کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں اس پہ بچپن میں دل بہلاتا ہے, تو جب بڑے ہو گئے تو مکان کا سائز کیا ہو گیا. لیکن ہے یہ وہی بچکانا سوچ, وہی بچکانا سوچ ہے کہ بچہ کھلونوں سے دل بہلاتا ہے, بڑا ہو جائے تو کھلونوں کا سائز تھوڑا کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا, اس پہ دل بہلا رہا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو چیز ختم ہونے والی ہے تو اس پہ مر رہا ہے کم بخت.
تو یہ جو بنگلے، گاڑیاں اور بڑی بڑی لگژری لائفز ہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں، ایک دن یہ فنا ہو جائیں گے۔ تو شاعر نے کہا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، چیزوں کے حسن کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہا ہے ان کی طرف، کہہ رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے، تیری نظر کا ذوق زیادہ اونچا نہیں ہے، کھلونوں پہ دل سے دل بہلا رہا ہے تو کافر کھلونوں سے دل بہلاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو دل بہلتا نہیں ہے کھلونوں سے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ بچے کو ایک کھلونا لا کے دیں، کب تک انجوائے کرے گا وہ؟ ایک دن دو دن کے بعد اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دوسرا کھلونا دو گے اس کو، تو دنیا کی مثال بھی میرے بھائی ایسی ہے، جب آدمی گاڑیوں میں، بنگلوں میں، دولت میں دل بہلاتا ہے تو تھوڑے دن تک یہ چیزیں دل کو بہلاتی ہیں، اس کے بعد اس کا دل ان چیزوں سے بھر جاتا ہے، پھر یہ چیزیں اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا سبب اور خوشی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ خوشی پیدا کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان جلباز ہے، اس کو چاہیے یہ جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے خوشی حاصل کرنے کا، چونکہ وہ پائیدار ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، وہ پائیدار طریقہ ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو حاصل نہیں کر رہا۔ اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے اس کی مثال دی، فرمایا الا المصلین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہیں۔ جلباز کا مطلب تو سمجھ گئے نا، خوشی حاصل کرنے کا فوری طریقہ چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں غور نہیں کرنا۔ آپ کو پتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بالغ ہوتے ہی زنا کر رہے ہیں، ہزاروں دفعہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں ہر طرح کی رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے غیر مسلم دوستوں کے حالات، ہزاروں دفعہ زنا کیا، ان کو زنا میں رغبت ختم ہو گئی، وہ کسی اور طرح سے لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کو لذت ہی ختم ہو گئی اس میں، کہتے ہیں ہم اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف آتے ہیں، اور پھر کچھ اور، پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی دل بھر جاتا ہے، کہیں اور جاؤ، اس سے پھر خوشی نہیں ملتی ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب، گولیوں پہ آتے ہیں، بس سوتے رہو کسی طرح پڑے ہوئے۔ تو آج مسلمان بھی اسی زندگی کو فالو کر رہا ہے بھائی، مسلمان بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جو خوشیوں کا جس طرح سے ان کو خوشیاں ملی ہمیں بھی ملیں گی، بھائی ان کو نہیں ملی تو تمہیں بھی نہیں ملیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، اللہ کہتے ہیں جو لوگ جلباز نہیں ہیں، جو پائیدار طریقے سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، خوشیوں پہ اتراتے نہیں ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی زندگی کامیاب ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا ایک اصول سمجھو۔ قرآن کی عادت ہے جزیات کے ضمن میں کلیات سمجھانا۔ تھوڑی گاڑی اردو ہے، اس کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا۔ قرآن جب اصول، لا اور ضابطہ بیان کرتا ہے نا، تو لا کی شکل میں نہیں بیان کرتا بلکہ اگزامپل دے کے بیان کرتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو کسی بھی لا کو سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نیوٹن کا ایک قانون ہے نا کہ ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ٹیچر مثال دیا کرتے تھے، دیوار پہ جب آپ بال مارو گے جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے واپس لوٹے گی، یہ مثال دیا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے نیوٹن کا قانون بتایا کہ ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جس کو اردو میں کہیں گے ہر عمل کا بولو رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جب سادہ طریقے سے کسی چیز کو سمجھایا جاتا ہے تو لا نہیں بتایا جاتا، مثال پہلے دی جاتی ہے۔ آپ مثال سے بات سمجھاتے ہو، دیکھو بیٹا تم دیوار پہ جتنی زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اتنی ہی زور سے واپس لوٹے گی۔ تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کتنی زور سے کیا جائے گا اس کا جواب بھی اتنے ہی زور سے ملے گا۔ تو بعض دفعہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا آسان۔ قرآن کا جو مخاطب تھے وہ عرب کے بدو تھے،
اولین مخاطب. اس لیے قرآن میں مثالیں بہت ہیں, کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی, لیکن مراد کیا ہے؟ اصول اور ضابطہ. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں, جزیات سے بات سمجھائی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلد باز نہیں ہوتے. یہ کون ہے؟ الا المصلین, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم, یہ وہ لوگ جن کے مال میں ایک حق ہے, متعین حصہ ہے. للسائلی, مانگنے والوں کے لیے جو غربت میں مانگتے ہیں. والمحروم, اور ایسے محروموں کے لیے جو مانگتے نہیں ہیں, یعنی یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے. للسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم, کیا ہے بھائی آیت؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے زوجہ کے. تو یہ کیا قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ والے لوگ یہ جلباز نہیں ہوتے, نماز قائم کرتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے. ان کے مال میں یتیموں کا, مسکینوں کا, غریبوں کا حق ہوتا ہے, ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب سے تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے سے خشیت جھلکتی ہوگی کہ اللہ کے عذاب کے خوف ان کے دلوں میں ہے. تو کیا مطلب بتانے کا؟ یہ مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن صفات کی وجہ سے ان کے جسم سے یہ اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. بہت سے 2 نمبر لوگ بھی یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سے نمازی ہوتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے نا, میں کہیں سعودی عرب میں تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا جو نشے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ وہ بڑے نالجیبل آدمی تھے. میں نے کہا پاکستان میں بھی نشہ کا یہ جو چرس, ہیروئن اسمگل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. نام کیا ہے؟ میں اب بندے کا اصل نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو, لیکن حاجی لگا ہوا اس کے نام کے ساتھ. فار ایگزامپل حاجی غفار. اب ہیروئن سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بندہ, نام کیا ہے؟ وہ بندے نے میں نے کہا اس کا نام کیا؟ غفار ہے نہیں, کہیں غفار کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, فرضی نام بتا رہا ہوں میں, یہ حاجی غفار. کیونکہ اوریجنل نام لوں گا تو میرے کو آ کے پکڑے گا نا کہ تو نے میرا راز کیوں فاش کیا. حاجی غفار. پھر ایک اور بندے کے بارے میں ہم نے معلومات کی, وہ فلاں دنیا میں نا وہ نشے کا, ہیروئن کا اتنا بڑا اسمگل, اس کا نام بھی حاجی فلاں. تیسرے کا پتہ چلا اس کا نام بھی حاجی فلاں. ابے میں نے کہا یہ سارے حاجیوں کا کام چرس بیچنا ہی رہ گیا کیا؟ سارے حاجی ہیں.